آز جو مکہ کی طرف پیش قدمی کا تھا وہ لیک آؤٹ ہونے جا رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے اسے کس طریقے سے پایا انجام تک پہنچایا اور وہ واپس خط بارگاہ رسالت کے اندر آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ ابن ربیع رضی اللہ عنہ کو چھوٹا سا لشکر دے کر مکہ کے مخالف سمت روانہ فرمایا تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو جائے کہ مکہ کی طرف پیش قدمی کا کوئی ارادہ نہیں۔ لیکن جب وہ قافلہ وہ لشکر نکل گیا مکہ کے مخالف سمت اور وہ 36 میل طے کر گیا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو حرکت کا حکم دیا اور 10,000 کا لشکر مکہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ یہ عظیم وہ لشکر ہے جس کے تذکرے تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود ہیں۔ یہ جو لشکر مکہ کو فتح کرنے کی طرف روانہ ہوا ہے، یہ ماہ رمضان کی 10 تاریخ تھی، 10واں روزہ تھا، ہجرت کا 8واں سال تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے لشکر کے ساتھ نکلے۔ یہ لشکر اتنا مقدس، مطہر اور مرفع تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کے تذکرے سینکڑوں سال پہلے تورات اور انجیل میں بھی کر دیے تھے کہ وہ قدسیوں کا لشکر آئے گا، اور اس کی تعداد بھی ان کتابوں کے اندر آج بھی موجود ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، اگلے دن میں ہندوستان کے ایک خطیب کا میں تقریر سن رہا تھا، انہوں نے جو ہندوؤں کی پرانی کتابیں ہیں ان کتابوں سے بھی اس کا حوالہ دیا کہ ہندوؤں کی پرانی قدیم ترین کتابوں کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ قدسیوں کا لشکر اس سرزمین مکہ کو فتح کرے گا۔ بہرحال یہ بڑا اہم معاملہ تھا اور بڑا اہم معرکہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاران کو لے کر اس مکہ کی طرف رواں دواں تھے جس مکہ نے آپ اور آپ کے صحابہ کو مکہ کی سرزمین پر رہنے نہیں دیا تھا۔ لیکن اس لشکر کے چلنے میں راستے کے اندر اللہ رب العزت نے کیا زبردست معاملات بھی دکھائے۔ ابھی آپ مدینہ سے کچھ فاصلے پر نکلے تھے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنے خاندان کے ساتھ مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف رواں دواں تھے جب اس لشکر میں آ کر ملے۔ انہیں کوئی خبر نہیں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، آپ اور راستے سے جا رہے تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسی لشکر کے بارے میں معلومات لینے کے لیے قریب گئے۔ پتہ لگا یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے۔ تو عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کے سامنے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اس لشکر میں شامل فرما لیں۔ حضرت عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 چچا تھے اور 10ویں آپ کے والد حضرت عبداللہ تھے۔ حضرت عبدالمطلب کے 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں۔ ان کا تذکرہ اپنے وقت پر ہو چکا ہے، اگر آپ ماضی کے اوراق کھنگالیں، اس طرح سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے، اسی طرح کے قرآن کلا سے پہلے کے تذکروں میں آپ کے چچاؤں کا اور آپ کی پھپھیوں کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ ان میں سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ ان دونوں ایمان لے کر آئے تھے، باقی اپنے معاملات کے اندر مصروف رہے۔ اب یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور آگے بڑھے تو مکہ کے 2 لخت جگر وہ بھی اس راستے میں مدینہ کی طرف رواں دواں تھے۔ ان میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ بن امیہ تھے، اور دوسرے آپ کے چچا زاد بھائی حضرت ابو سفیان بن حارث تھے۔ حارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے چچا تھے۔ ان کے بیٹے ابو سفیان، یہ وہ ابو سفیان نہیں ہیں جو مکہ کے اندر مکہ کے سردار تھے، وہ ابو سفیان بن امیہ ہے جو سردار، ابو سفیان بن حرب ہیں، وہ ابو سفیان بن حرب ہیں جو مکہ کے سردار تھے، جن سے بدر، احد اور خندق کے معرکوں میں لڑائی ہو چکی تھی۔ یہ ابو سفیان اور ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے تایا حارث کے بیٹے ہیں۔
ابو سفیان بن حارث ان کا نام۔ یہ دونوں ایمان کے غرض سے جب وہاں پہنچے، پتہ چلا یہ لشکر تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ موڑ لیا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ صحابہ آپ کے سامنے ایمان لے کر آئے، آپ نے کسی سے منہ نہیں موڑا، بلکہ آپ نے تو دعائیں کی۔ ابو جہل کے دروازے پر کئی بار تشریف لے گئے، اور جو وحشی ابن حرب ہے جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اس کے پاس سفارتی کئی خطوط لکھے تھے، لیکن آج یہ جب دونوں ایمان لے کر آئے، آپ کے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث اور آپ کے پھپھی زاد بھائی عبداللہ بن امیہ، انہوں سے آپ نے منہ موڑ لیا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی۔ اب منہ جدھر سے وہ سلام کرتے آپ اسی طرح منہ موڑ لیتے، ادھر سے ایمان لے کر آنے کی بات کرتے اب ادھر منہ موڑ لیتے۔ اب انہیں دکھ ہوا کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، اور صحابہ بھی اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ آخر یہ دونوں بزرگ وہاں سے اٹھ گئے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے گھر آئے تو آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ، ان سے بڑھ کر آپ کے کون عزیز ہو سکتے ہیں؟ ایک پھپھی زاد بھائی ہے اور ایک چچا زاد بھائی ہے، آپ ان کا ایمان قبول نہیں کریں گے؟ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اب یہ تکلیف تو تھی چچا زاد بھائی اور پھپھی زاد بھائیوں کو کہ ہمارا ایمان اللہ کے رسول قبول نہیں کر رہے ہیں۔ وہ ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے، کہنے لگے ابو بکر اس معاملے کا آپ کوئی حل بتائیے۔ فرمایا میرے پاس تو حل کوئی نہیں ہے، ہاں آپ کے اپنے عزیز ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، اگر ان کے پاس کوئی اس کا طریقہ کار ہو تو ان سے آپ پتہ کیجیے۔ ابو سفیان بن حارث علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، حضرت علی سے کہا کہ علی، ہم نے کئی دفعہ آپ کے سامنے ایمان لے کر آنے کی کوشش کی، سلام کیا، کلمہ شہادت پڑھا، لیکن آپ نے منہ موڑ لیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ دیکھو ذرا اپنی زندگی پر بھی غور کر کے دیکھو، تم سگے پھپھی ذات ہو، سگے چچا ذات، ابو بکر، عمر، عثمان، سعد، سعید، طلحہ، زبیر، یہ کہیں خون کا رشتہ، برادری کا رشتہ دور دور تک کہیں ہو تو ہو، قریب کوئی رشتہ نہیں۔ آپ مکہ سے مدینہ آئے تو میرے سوا آپ اور حمزہ کے سوا کوئی آپ کا قریبی رشتہ دار نہیں تھا۔ اب اتنے عرصے کے بعد تم لوگ آ رہے ہو تو آخر کوئی معاملہ تو ہے نا۔ انہوں نے کہا ہمیں بتائیے کہ ہم کس طریقے سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان کو قبولیت کا شرف اور درجہ دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے ذہین تھے، اللہ نے ذہانتیں دی تھیں اور کمال ذہانتیں دی تھیں۔ ہم جب خلفاء کا تذکرہ کرتے ہیں، ہمارے ہاں اکثر ہمارے خطباء بھی اور ہماری کتابیں بھی ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ کی تعریف میں کلابیں ملاتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ شخصیات اپنی جگہ بڑی عظمت اور حجت اور رحمتوں برکتوں والی تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر بعض معاملات میں پتہ نہیں کیا وجہ ہے کچھ نہ کچھ کم رہ جاتا ہے، حالانکہ علی رضی اللہ عنہ شخصیت کمال شخصیت تھی۔ آپ نے ہر اس لمحے میں جہاں آپ کو مشورے کی ضرورت تھی، چاہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے ابو بکر، عمر، عثمان، آپ نے ہر جگہ وہ بہترین مشورہ دیا کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی۔ انہوں نے کہا کہ چچا نے کہا کوئی بات تو بتائیے علی، آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، جو رشتہ ہمارا حضور سے ہے وہ رشتہ آپ سے بھی ہے، آپ کے بھی چچا ذات و پھپھی ذات ہیں، کوئی نہ کوئی ہمیں راستہ تو بتائیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ پھر ایسا کرو، تم جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کوئی بات نہ کرو، بس یہ جملے جو میں دہرا رہا ہوں یہ دہرا دو، اور جا کر کہہ دو تاللہ لقد آثرک اللہ علینا ان کننا خاطئین۔ یہ جا کے الفاظ جملے دہرا دو۔ انہوں نے کہا جملوں میں تاثیر کیا ہے؟ کہا جا کے دہرا دو ایک دفعہ، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا ان کننا لخاطئین۔ اب یہ گئے اور انہیں معلوم نہیں ہے یہ الفاظ کیا ہے، اور بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر نہ سلام کیا نہ کوئی بات کہی، کھڑے ہو کر جملے دہرا دیے، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا ان کننا لخاطئین۔ جو ہی یہ بات آپ نے سنی، آپ نے نگاہوں کو اٹھایا اور مسکرائے، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم ارحم الراحمین، اور کہا کہ دیکھو اب یہ جملے کیا ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا الفاظ بتا کے
یہ سورہ یوسف کے آخری الفاظ ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام کے پاس بھائی آئے اور جب یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھ چکے تھے، بھائیوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اللہ نے ان الفاظ کو قرآن میں اتارا ہے۔ تاللہ کا مطلب اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ نے آج آپ کو ہم پر ترجیح دے دی، یعنی واضح کر دیا کہ آپ ہم سے بڑے ہیں۔ یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا، ان کننا لخاطئین، بے شک ہم خطا کار تھے، ہماری اس وقت بھی سوچ غلط تھی جب تمہیں کنویں میں ڈال رہے تھے، آج بھی ہماری سوچ غلط ہے اور آپ کی سوچ کامیاب ہے۔ حضرت علی نے فرمایا تھا یہ جملے جب کہو گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین جملوں میں جواب دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے کہ آپ سے بہترین جملے کسی اور کے نہ ہوں، تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ سنو، لا تثریب علیکم، جاؤ تم پر آج کوئی گناہ نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کر دے اور تم پر رحم کرے۔ اب یہ بات بڑی زبردست تھی، آپ نے مسکرا کر فوراً پوچھا علی کے پاس تو نہیں گئے تھے؟ فوراً مسکرا کر پوچھا علی کے پاس تو نہیں گئے تھے؟ یہ جو سیکھے سکھائے جملے لے کر آئے ہو یہ علی نے بتائے ہوں گے۔ کہاں یا رسول اللہ، علی کے پاس گئے تھے، یہ جملے بتائے۔ پھر کہا بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارا اسلام کیوں نہیں قبول کر رہے تھے؟ آج فرمایا حارث، آپ نے فرمایا ابو سفیان تم اور میں نے بکریاں اکٹھی چرائی تھی، یاد کرو بچپن کے اوراق، تمہاری میری زندگی بچپن اکٹھا گزرا تھا، ہم عمر ہیں تم اور ہم نے بکریاں اکٹھی چرائی، زندگی کے طور طریقے سرد گرم اکٹھے گزارے، یہاں تک کہ تم اور ہم جوانی میں داخل ہو گئے، پھر تمہاری میری ادھیڑ پن کی عمر آئی، میں غار ہیرا سے پیغام میں حق لے کر آیا اور ہر دروازے کی دستک پہ سمجھتا تھا میرا بھائی ابو سفیان آیا ہوگا، لیکن ہر دستک پر کبھی ابو بکر آتے، کبھی عمر آتے، کبھی عثمان آتے، کبھی سعد، سعید، طلحہ، زبیر آتے۔ میں مکہ سے مدینے آ گیا، مدینے میں ہر دستک پر سوچتا کہ میرا بھائی ابو سفیان تو مجھے جانتا ہے، وہ آیا ہوگا، لیکن افسوس تم اب آئے جب میں مکہ فتح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ دکھ کی گھڑیاں آپ نے ابو سفیان کے سامنے رکھی۔ ابو سفیان کی آنکھوں میں آنسو آگے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہی سے غلطی ہو گئی، ہم ہی پیچھے ہر دھرمی میں رہ گئے، آپ کو پہچان نہ سکے۔ یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں، صحابہ کے آپ کی طبیعت کو سمجھنا۔ اس کے بعد کے واقعات کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ ہوگا۔ آئیے قرآن مجید کی ان آیات